اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 171 سے آج ہم لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آیت نمبر 171 پارہ نمبر 2 سیقول، اور کافروں کی مثال اس شخص سے ملتی ہے جو ایسی چیز کو آواز دے رہے ہیں جو پکار اور آواز کے سوا کچھ سن نہ سکیں۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، وہ کچھ عقل ہی نہیں رکھتے جو سمجھ سکے۔ کافر ایک ایسے لوگ ہیں جو نہ سن سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں۔ اے مومنو تم کھاؤ، تم کھاؤ تم کہو وہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو دی ہے۔ سوری اے مومنو تم کھاؤ وہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو دی ہے، اور تم اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اللہ ہی کی بندگی اور عبادت کرتے ہو۔ اللہ پاک ہمیں یہ بول رہے ہیں کہ ہم لوگ وہ چیز کھائیں، ہم لوگ وہ چیز پئیں جو اللہ پاک نے ہم لوگوں کو دی ہے، اور ہم لوگ اللہ پاک کا شکر ادا کریں اور ہم لوگ ان کی بندگی کریں۔ اللہ ہی نے تم پر مردہ جانور، خون اور سور کا گوشت حرام کیا ہے، اور نیز جس چیز پر اللہ کے سوا دوسرے کو نام پکارا جائے۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک نے ہم لوگ پر کیا کیا ہے؟ جو سور کے گوشت ہیں وہ ہم لوگوں پر وہ چیز حرام کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، البتہ جو ناچار ہو جائیں بشرط یہ کہ وہ نافرمان نہ ہو اور نہ حد سے آگے بڑھتا ہو، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ بلا شبہ اللہ تو ہے ہی بڑا معاف کرنے والا، بڑا ہی مہربان۔ اللہ پاک تو بہت زیادہ مہربان ہے ہم لوگ کے اوپر۔ ہم لوگ جتنی بھی غلطیاں کرتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ ہم لوگ ایک سمندر کے جھاگ برابر بھی اگر ہم لوگ غلطی کرتے ہیں تو بھی اگر ہم لوگ اپنے اللہ پاک سے معافی مانگ لیں تو اللہ بہت بڑا رحم فرمانے والے ہیں۔ اللہ پاک تو ہم لوگوں کو مطلب اس لیول تک بھی ہم لوگ کی معافی ہم لوگوں کو مل جاتی ہے۔ تو ہمیشہ استغفار کرتے رہا کریں، اور اللہ کا دامن کبھی بھی مت چھوڑیں، چاہے کنڈیشن آپ کی زندگی میں کچھ بھی ہو جائے، کبھی اللہ پاک سے بس ہمیشہ یہی دل لگائے رکھیں کہ اللہ پاک ہم لوگوں کو اپنے مطلب میں کیا ہی بتاؤں، مطلب اپنے سے کبھی غافل نہ ہونے دیں کسی بھی طرح۔ بے شک جو اللہ کی کتاب سے ان آیات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں جو اس نے نازل فرمایا ہے، اور ان کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل کرتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھڑکتے ہیں، تو اللہ نے قیامت کے دن ان سے بات کرے گا اور نہ ہی ان کو گناہ سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ بے شک جو اللہ کی کتاب اور اس کی آیات کو چھپاتے ہیں، نازل فرمائی ہے اس بندے کے لیے، مطلب نازل فرمائی ہے ان کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگوں کی جو بھی آیات ہے، جو کچھ بھی، بہت سارے ریئر کیس ایسے ہوتے ہیں کہ جب سب کچھ جاننے کے بعد، قرآن پڑھنے کے بعد، اس کی معنی سمجھنے کے بعد بھی اس پہ مطلب کہ کچھ خاص ریاکشن نہیں دیتے ہیں، بس سوچتے یہ ہیں کہ چھوڑا نہ جان لے تو کیا ہی ہو جائے گا۔ سب سے بڑا گنہگار وہ انسان ہے جو سب کچھ جان رہا ہے۔ جو انسان کچھ نہیں جان رہا تو اس کے لیے تو 2 منٹ کے لیے چلو اللہ پاک گناہ معاف بھی کر دیں گے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں جانتا، اور ہم لوگ ایک ایسے انسان ہیں کہ ہم لوگ سب کچھ جان رہے ہیں، ساری چیز، قرآن کی آیات، حدیث، معنی، سب چیز جان رہے ہیں، پھر بھی وہی غلطی کر رہے ہیں۔ تو آپ ہی بتائیے کیا یہ کہیں سے صحیح ہے؟ نہیں نا۔ آیت نمبر 75، یہی وہ لوگ ہیں جو گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خریدتے ہیں، تو یہ دوزخ کے عذاب کیسے برداشت کر سکیں گے؟ بتائیے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو گمراہی کو ہدایت کے بدلے خرید لیتے ہیں۔ سمجھ میں آئی؟ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے، گمراہ نہیں کرے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ سے یہی دعا کرنی چاہیے۔ اور دوزخ کے عذاب سے برداشت کیسے کر سکیں گے جو گمراہی کو خرید لیتے ہیں؟ تو ہمیں اللہ سے ہمیشہ یہی آرزو اور یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہم لوگوں کو کبھی بھی کسی گمراہ راستے میں نہیں لے کر جائے، چاہے ہم لوگ زندگی کنڈیشن کچھ بھی ہو۔ اللہ پاک ہمیشہ مجھے، آپ کو، ہم سارے مومنین کو اللہ پاک ہمیشہ ہدایت دے اور ہدایت کے سائے میں ہی رکھے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر میری ویڈیو آپ کو دل سے پسند آئی ہوگی تو ہی اسے لائک کریے گا، شیئر کریے گا، سبسکرائب کریے گا، اور اگر اور اچھی ویڈیو جاننے کے لیے تو صوفیہ ضائع کو کبھی مت بھولیے گا۔